جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کو کیسے راضی کریں اور موت کے بعد جنت میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک، انسانوں کے بنانے والے مالک کو، اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو کیسے راضی کریں اور جنت میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں جو بھی ہیں، کھانے پینے کی، برتنے کی، جو بھی انسان کے زندگی جینے کے سادھن ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور یہ زندگی اور اس زندگی کے سادھن دنیا میں جو ہیں موجود، اور ایک طرف ہے ہمارا بنانے والا اور اس کائنات کا بنانے والا مالک۔ تو ایک طرف تو ہے اس دنیا کا مالک، کائنات کا مالک، اور ایک طرف ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا اس نے امتحان کا ذریعہ بنائی ہے۔ اس دنیا میں بھیج کر اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، ہماری عقل کا ٹیسٹ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی عقل دنیا کی چیزوں میں لگتی ہے یا دنیا کے بنانے والے کی طرف لگتی ہے۔ اب اس مالک نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے، لہٰذا ہم اللہ کے لیے بنے ہیں، تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے دھیان ہٹا کر ایک مالک کی طرف دھیان لگانا چاہیے، سیریسلی ہو کر۔ دنیا کی چیزوں سے دھیان ہٹا کر دنیا بنانے والے مالک کی طرف دھیان لگانا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تو ہم اس کو راضی کریں۔ کیسے راضی ہوگا اس کی کھوج کریں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے جا دنیا میں اور میری کھوج کر، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، سب کچھ میرا ہے۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بندے کو کھینچنے کے لیے انسان کی رچنا میں خاص طور پر دو چیزیں رکھیں۔ ایک تو اپنی اچھائی میں محبت رکھی، سکون رکھا، کیونکہ اچھائی کی طرف انسان کھنچتا ہے۔ سنسار میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے سب اللہ کی ہے، ایشور کی ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان کے اندر جنت کی دنیا کے سپنے رکھے، شوق رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کا بھی انسان قدرتی اعتبار سے اللہ کی طرف سے پورے طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے بنائی ہی دنیا کو امتحان کا ذریعہ ہے، ٹیسٹ کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ یا دنیا میں لوگ فیصلے کرتے ہیں مگر وہ صحیح فیصلے پورے طور پر نہیں ہو پاتے۔ تو یہ دنیا اللہ کی طرف سے صرف کرم کرنے کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے جس میں انسان کا فیصلہ ہوگا۔ دو ہی پرکار کی رچنا ہے انسان کی، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔ موت کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوگا، اور دو چیزوں کا فیصلہ ہوگا، سزا یا جزا۔ سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ یہ دونوں ہی رچنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے بندے کو، اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کو اچھائی میں سکون رکھا، پھر جنت کے شوق رکھے اس کے اندر، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی اور جہنم کے خوف رکھے۔ جب انسان پاپ کرتا ہے، چاہے اکیلے میں کیوں نہ ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک خوف بھر دیتا ہے کہ اس کا انجام تو برا بھگتنے والا ہے۔ تو انسان گھبراتا ہے، اپنے برے کرموں سے کڑتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو بے شک جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، نرک میں ڈالے گا لوگوں کو، تو کوئی انسان اللہ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے اس نے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ ادھر جنت کے شوق رکھے ہیں۔ اب جو انسان اپنے بنانے والے مالک کی شدھ بھاونا لے کر اس کی کھوج کرتا ہے، اور جب اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ مالک نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میں اسے راضی کروں، اس کی رچنا کے آدھار پر چل کر، جب انسان کو ہوش و حواس میں، صحیح ہوش میں
قرآن مجید کے ذریعے سے، آسمانی کتاب کے ذریعے سے اسے یہ معلوم پڑتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس دنیا کو امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، تو میرا بننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں۔ اگر میں اپنے مالک کو راضی کر کے مر گیا تو مجھے اس دنیا کے بدلے میں، اس بیکار دنیا کے بدلے میں مجھے جنت کی دنیا کا ہمیشہ کا جیون ملے گا۔ اب اس دنیا کے جیون میں اور جنت کے جیون میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم حساب لگا نہیں سکتے۔ سورگ جنت کا جیون موت سے پوتر ہوگا، اس میں موت نہیں آئے گی۔ بڑھاپے سے پوتر ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کمزوری سے پوتر ہوگا، کمزوری نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، جوانی کو بیماری نہیں کھائے گی۔ ہمیشہ جوان رہے گا، جوانی کی طاقت گھٹے گی نہیں، بڑھتی رہے گی۔ ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو اس وقت دنیا میں ہیں، آپ اپنے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر سورگ کے سپنوں کو چیک کریں۔ آپ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے۔ کیا دلیل ہے؟ جب دنیا میں کوئی مرتا ہے تو دائیں بائیں بیٹھ کر لوگ روتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں رو کر کے ہم موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس گیان کو ہلکا پھلکا گیان مت سمجھیں، یہی گیان حقیقت ہے۔ تمہارے بنانے والے سچے مالک کا سچا گیان اور سچا راستہ یہی ہے، اس کو سمجھو، اس پہ جمو۔ دنیا میں آپ دیکھو، غور کرو، ہر انسان کے اندر سورگ کے سپنے ہیں جو اللہ نے ایشوری رچنا میں، اپنی رچنا میں رکھے ہیں۔ دنیا میں کتنے بوڑھے انسان ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو دل سے، وہ بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، وہ کمزوری کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں لوگ دکھوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اپنے دکھڑے سناتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دکھوں کو پسند نہیں کرتے، وہ سکھ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے سکھ ملیں۔ یہی تو جنت کے سپنے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں رچنا کے دوارا۔ دنیا میں انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا۔ بیماری سے کوئی آپ کو سکھی ملے گا؟ کوئی آپ کو خوش ملے گا بیماری کو دیکھ کر کے؟ نہیں ملے گا۔ انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا، اور جنت کا جیون بیماری سے پوتر ہے۔ یہ جو ہماری رچنا ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ایک جیون اور ہے جو موت سے پوتر ہے۔ یہ ہماری رچنا بتا رہی ہے، اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ ایک جیون اور ہے جو موت سے پوتر ہے، جس کی رچنا ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر رچی ہے۔ چاہے وہ جیون ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن آسمانی کتاب میں اس کی خبر آئی ہے۔ دکھائی ہمیں اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور امتحان میں پرشن دیے جاتے ہیں، اتر چھپا کے رکھے جاتے ہیں۔ اگر اتر دکھا دیا گیا تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ اسی لیے جو انسان مرتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کے نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر لوٹ کے آ گیا، اس نے خبر سنا دی، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ پھر تو ہر انسان تیاری کر لے گا وہاں کی۔ امتحان تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بن دیکھے اپنے مالک کی کھوج کر کے، اور اس کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں، سچائی کو پہچانیں اور اسے پہچان کر راضی کریں، راضی کر کے مر جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر، جو جنت کی رچنا رکھی ہے ہمارے اندر، تو ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک اور جیون ہے جو دکھوں سے پوتر ہے، کیونکہ یہاں تو ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، یہاں تو ہمارے وہ اچھا پوری نہیں ہو رہی۔ ہم موت کو پسند نہیں کرتے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک جیون اور ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، جو موت سے پوتر ہے، اور وہ جیون قرآن مجید میں آسمانوں کے اوپر بتایا گیا ہے، جس کو جنت کا نام دیا گیا ہے، اور ہر دھرم میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ ہندو دھرم میں سورگ کا نام دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، عقل لڑانے کی ضرورت ہے، عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ دو ہی پرکار کی ہماری رچنا ہے برچی ہوئی ہمارے بنانے والے مالک کی طرف سے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دونوں کے دو انجام تیار ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، سورگ کا جیون ہے، اور برائی کا انجام نرک کا جیون ہے، جس میں سزا ملے گی ہمیں۔ اب جو انسان اپنے مالک کو پانے کے لیے بے چین ہو کر، تڑپ کر، ٹوٹ کر پڑتا ہے، اور اس کی کھوج بے چین ہو کر محنت کرتا ہے اس کی کھوج میں، کیونکہ ہمارے بنانے والے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس ہمارے اندر رکھی ہے۔
دو چیزیں ہیں ہمارے اندر، ایک شریر اور ایک آتما روحانی۔ شریر کی پیاس پانی ہے اور آتما کی پیاس اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں دکھوں میں جوجھتا ہے، تکلیفوں میں جوجھتا ہے، پریشانیوں میں جوجھتا ہے، مصیبتوں میں جوجھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے کہ یہ خطروں کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، اور یہ جیون ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک طرف اس کو دیکھتا ہے کہ دنیا بالکل بیکار ہے، دنیا کا جیون بالکل بیکار ہے، اور ایک طرف جو اسے معلوم ہوتی ہے یہ بات ہوش و حواس میں کہ میں نے اگر اپنے مالک کو راضی کر لیا تو مجھے ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا موت کے بعد، تو پھر اس کا اس دنیا کو کی محبت کو دل سے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ میں اس جیون کو کیوں لوں، یہ جیون تو بیکار ہے، دنیا کو پا کے بھی کھو دوں گا، لہٰذا میں اس جیون کو پاؤں جو جیون ہمیشہ کا ہے، اپنے مالک کو راضی کر کے۔ پھر وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ تجھے مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تیرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، لہٰذا تو بھی ایک دن ایسے ہی مر جائے گا، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اپنے دل کو سمجھاتا ہے، پھر وہ دنیا کے بہکائے میں نہیں آتا ہے کہ ہاں ایک بادشاہ کی حکومت یہاں چھائی ہوئی ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب اس کا بلاوا موت کا آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، تو لہٰذا میں دنیا کے بہکائے میں نہ آؤں، اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاؤں۔ پھر وہ اپنے آپ کو سمجھا کر، اپنے دل کو سمجھا کر، پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا چھوڑنا اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اور کب چھوٹ جائے یہ بھی پتہ نہیں، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس دنیا سے دل کیا لگانا، یہ تو مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں تو ایک بادشاہ کی حکومت ہے، اس کے جگہ جگہ وار ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، پھر وہ ڈرتا ہے کہیں میرا نمبر پتہ نہیں کب لگ جائے گا، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ دائیں بائیں سے لوگ مر مر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈرتا ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، وہ پھر اللہ کی خاموش قدرت کو پہچان لیتا ہے، اس کی آنکھ حقیقت کو دیکھ لیتی ہے۔ دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، بے شک اللہ پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے کام بھی نہ کریں، بیوی بچوں کا پیٹ بھی نہ پالیں، رہنا دنیا میں ہی ہے، مگر دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں کرنی، اس سے دل نہیں لگانا، کیونکہ جو دنیا، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، کیا اس سے دل لگانا سمجھداری کی بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسان جوان کے کسی بھی طرح کے بولوں سے، شبدوں سے جیون کی سچائی کو سمجھ جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اب ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں سچائی کو سمجھانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کو صحیح سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں اس بات کو اسی لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ جڑیں اور غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان بے چین ہو کر اپنے مالک کی طرف ٹوٹ کے پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ، نادان بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے جب بچھڑ جاتا ہے تو کس قدر وہ بے چین ہوتا ہے، اسے اس وقت تک چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا جب تک وہ اپنی ماں کی گودی میں آ کر نہ بیٹھ جائے، اپنی ماں کے آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر اپنی پیاس رکھی ہے اور اپنی یاد میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے۔ یہ دنیا جو ہے انسان کو بے چین کرنے کی جگہ ہے، کبھی دکھ ہیں، کبھی تکلیف ہیں، کبھی پریشانی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ، یہاں انسان دکھی اور پریشان ہے۔ تو ان دکھوں سے انسان اپنے مالک کی طرف مڑے، اپنے مالک کی طرف دوڑ لگائے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے جیون کا مقصد اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو پھر انسان جب دوڑ لگاتا ہے تو پھر جب اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا میری زندگی کی کامیابی ہے، میری منزل ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سب کو چھوڑ کر
ہاں، ہر چیز کی محبت سب کو جو ہے دل دماغ سے نکال کر اور پھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی کہ دنیا کی جو بھی آرزو تھی، تمنا تھی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی دل اب خالی ہو گیا۔ اگر دنیا میں اگر دل کے اندر دنیا کی محبت رہے گی تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تب اللہ کی محبت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی سب کی خبر ہے، جب بندہ ایمان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ کی محبت میں اسے رونا اور تڑپنا مل جاتا ہے اور ایک سکون مل جاتا ہے۔ جو اس کے دل میں بے چینی تھی اللہ کو پانے کی، پھر وہ دل میں جو خلا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ میں نے اب اللہ کو پا لیا۔ پھر انسان کے اندر سے موہ مایا، جلن، کپٹ، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتا ہے۔ جو بھی اس کے اندر جنت کی خوشی، جنت کے سپنے تھے، جو بھی آرزو تھی دنیا کے اندر، جو بھی تمنائیں تھی، اللہ کی خوشی کے لیے سب خوشی قربان کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت کا ہمیشہ کا جیون دے گا، بس مرنے کی دیر ہے۔ مگر یہ صبر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے ملے گا۔ انسان اتاولا ہے، جلد باز ہے، دنیا کو لپک کے پکڑتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو صبر کرے اور اللہ کا چمتکار پالے اور صبر کرے اور صبر کر کے مر جائے، اللہ کو راضی کر کے مر جائے، بے شک ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے دنیا میں پہلے ہی تیاری کر لی۔ ہاں، کیا تیاری؟ یا اللہ، دیکھیں کسی نے کیا خوب شعر کہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ذرا دھیان لگا کے سنیں۔ یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، ہاں سنیں غور سے۔ یا اللہ تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں تیرے لیے ہوں، میرے پیدا کرنے کا مقصد ہی تیرا یہ ہے کہ میں تجھے راضی کروں، تیرا بن جاؤں۔ یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ واہ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تیری یاد سے دل آباد رہے۔ میرے بھائیو، اتنے قیمتی شعر ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تیری یاد سے دل آباد رہے۔ یعنی دل میں صرف تیری ہی محبت رہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت تیری محبت سے نیچے ہو، اور جب حقیقت میں تیری محبت دل میں آتی ہے تو پھر دل میں کسی اور کی محبت رہتی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، ہاں سب خوشیوں کو اپنی دل کی دنیا، اپنی خیالات کی دنیا، ہاں اپنی دل کی دنیا کی خوشیاں، جنت کے شوق، ہاں میں اپنی سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل ساد رہے۔ تیری محبت ہو، ہاں تیرا غم ہو، تیرا ڈر ہو، تجھ سے امید بھی ہو، تجھ سے ڈر اور غم کی امید میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلوں۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل ساد رہے، تیرے محبت سے دل سدا رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دنیا میں جو بھی چیز ہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ کائنات میں ہر چیز کو پتھر سمجھوں بے جان، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ میری منوکامناؤں کو پوری نہیں کر سکتے، یہ میری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے، یہ مجھے کھلا پلا نہیں سکتے، تیرے سوا صرف تجھ سے فریاد رہے، تجھ سے مانگوں جو مانگنا ہے، باقی تیرے علاوہ ہر چیز کو پتھر سمجھوں بے جان، تو زندہ قائم اور دائم، تیرے مقابلے ہر چیز مردہ، اب تو رہے بس زبان پر آخر ورد جباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل اور زبان پر صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، تیرے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، تیرے سوا اس دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، تیرے سوا اس دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا ہے، تیرے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کی منوکامنائیں پوری نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی کسی کی مشکل آسان نہیں کر سکتا،
تیرے سوا کوئی اور کسی کو کوئی پال نہیں سکتا، تیری بغیر مرضی کے ایک پتا نہیں ہل سکتا، تیری بغیر مرضی کے میرے سر کا ایک بال نہیں ہل سکتا۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تیرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہر چیز کی پکار کو سنتا ہے، ہر چیز کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا، ہاں ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا، پر غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اے اللہ، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، اے اللہ تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں مگر دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اپنے مالک کو راضی کرے، ہاں اس کا چمتکار پالے، موت کے بعد کی زندگی دکھ نہیں رہی ہے مگر اس کا یقین بن جائے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کائنات میں غور کر کے موت کے بعد کی زندگی کو پہچان لے اور پھر صبر کرے، اللہ کو راضی کرے۔ صبر کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے، سورگ ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ چوٹی کی چیز، اونچی چیز صبر بیان کی گئی ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لو، ہاں والعصر میں بھی دیکھیں آپ، آخری چیز صبر ہے۔ دل سے پہلے ایمان لاؤ، کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی ہیں، دل سے پہلے ایمان لاؤ، پھر نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو، پھر سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، اور پھر دنیا پر صبر کرو۔ یہ دنیا کا جیون بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے دل مت لگاؤ، صبر کرو، اپنے مالک کو راضی کرو، اس کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرو، دنیا پر صبر کرو۔ تو میرے بھائیوں، جنت، سورگ صبر کرنے والوں کو ملے گی۔ اب دیکھو کتنا بڑا صبر ہے کہ دنیا میں جنت نہیں دکھائی دے رہی مگر بندہ اللہ کا بن جائے، دنیا کی ہر چیز کو دل سے نکال دے، کتنا بڑا صبر ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے بلاوے کا، موت کا انتظار کرے اور اللہ کی رضا کا انتظار کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دو چیز انسان کو دی ہیں۔ نمبر 1، دھڑکتا ہوا دل جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا ہوا دل جو کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں دیا ہے اللہ نے؟ تاکہ میری محبت اس میں بسائے اور میری محبت دل سے نہ نکل پائے مرتے ٹائم تک۔ دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ، یہ دونوں اللہ کی پناہ میں چلے جائیں تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہو اور دماغ میں اللہ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی اتنی کھوج کری ہو، اتنا گیان حاصل کیا ہو کہ اس کے دماغ میں اللہ کے گیان کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور اللہ کی محبت کو پا لیا ہو، اس کی کھوج کر کے، اس کی کھوج میں تکلیف اٹھا کر کے، ایسا ہی انسان میرے بھائیوں کامیاب ہے مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، دنیا کی ہر چیز سے دل کو ہٹاؤ اور دنیا کے بہکائے میں مت آؤ۔ اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہے، اس لیے اللہ کی محبت دل میں بسائیں، اللہ کو ہر وقت راضی کریں، اللہ کے ساتھ لاپرواہی نہ برتیں، کیونکہ اس کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم اسے راضی کرتے ہوئے مرے، ہوش میں مرے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم بے ہوشی میں مرے، اللہ کی طرف سے بے پرواہ ہو کے مرے تو بھئی مرنے کے بعد ناکام ہیں۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی